میں نے ان سے کہا کہ جی اب تک تو مجھے خاتون ہونے کا اتفاق نہیں ہوا، آپ اگر کہیں گے تو کر لیں گے یہ تو اسی لیے آپ باہر کھڑے تھے عدالت ہاں ایک تو یہ بات ہے، دوسری مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے آج صدارت میں بلایا جائے گا اور مجھے کچھ بات بھی کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ ایک صاحب ایک بلی نہلا رہے تھے تو ان کے پاس سے دوسرے صاحب گزرے، کہنے لگے بلی نہلا رہے ہو یہ مر جائے گی۔ چلے گئے، کہنے لگے یہ جا یار جاؤ تم، کوئی بات نہیں جاؤ۔ وہ چلے گئے، جس وقت واپس آئے تو بلی مری پڑی تھی۔ کہنے لگے میں نے نہیں تمہیں کہا تھا کہ بلی جو ہے تم نہلا رہے ہو یہ مر جائے گی؟ کہنے لگا مرنے سے نہیں، نچوڑنے سے مری ہے یہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو مجھے اس وقت نچوڑ دیا ہے، تو میں آپ کے سامنے جو بھی میرے ذہن میں بات ہے پیش خدمت کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افسانہ گفتن اور شنیدن، یعنی افسانہ کہنا اور سننا بہت بہت پرانی روایت ہے۔ یہ انسان اس وقت سے کر رہا ہے جب کہ وہ غاروں میں رہتا تھا۔ تو یہ لٹریچر کا ایک بہت اہم، بہت ہی اہم حصہ ہے۔ مختلف سٹیجز سے گزر کے قصے سے ناول یہ افسانے، ہمارے یہاں جو افسانہ ہے یہ مغربی اثرات سے آیا ہے اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں۔ ہماری افسانہ نگاری میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاتون نے جو یہ اقدام کیے ہیں یہ افسانہ نگاری کا، یہ بڑا مشکل بھی ہے، اس لیے کہ کردار نگاری جو ہے، خواہ وہ افسانے میں ہو، ناول میں ہو، یا وہ ڈرامہ میں ہو، جو افسانہ نگار ہے یا جو لکھنے والے ہیں ان کا کردار ان کے کرداروں میں جھلکنے لگ جاتا ہے، جو ایک سکم ہے، جو نہیں کردار جو ہے وہ اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسے وہ ہے۔ مثلا میں اب یہاں پہ یہ ذکر کہ شیکسپیئر کے جو ڈرامے ہیں ان میں جو اس کے کردار ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے وہ زندگی میں ہیں۔ یعنی اگر ایک بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ کی طرح سے بات کر رہا ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے یا اس کا جو طور طریقہ ہے وہ بالکل ایک بادشاہ کی طرح سے ہے۔ لیکن ایک جو فال سٹاف ہے، یہ ایک جو مسخرہ ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے اسے، تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ افسانہ نگاری میں، ناول نگاری میں، ڈرامہ نگاری میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو آپ کردار پیش کر رہے ہیں وہ کردار ویسا ہی ہو جیسا کہ وہ کردار بنایا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں ایک بات جو انہوں نے کی، میں نے ان کے افسانے نہیں پڑھے ہیں، انہوں نے جو ایک بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جو باجی کا کردار ہے اس میں جس طرح سے انہوں نے اسے ریفلیکٹ کیا ہے اپنے، یا جو اس کے پرتو ہے اس میں یہ ایک بڑی، میں نے ابھی محسوس کیا ہے اس بات کو، کہ اس میں ایک ایسی عورت کا جو غیر شادی شدہ رہتی ہے اور اس کی رجحان میں، اس کے رویوں میں جو ایک تلخی اور ایک سختی آتی ہے، وہ اسے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اس افسانے میں انہوں نے ہندوستان دو تہذیبوں کا وہ ہے، ایک شمالی تہذیب ہے جو شمالی ہندوستان کی تہذیب ہے، دوسری جو ہے وہ جنوبی ہندوستان کی، جس کا دکن کے انہوں نے جس ماحول میں اور جس ماحول کی بات کی ہے، دکن کا اور جنوبی ہندوستان کا ماحول جو ہے وہ شمالی ہندوستان کے ماحول سے بہت فرق ہے۔ اس میں جو آرٹ اور ثقافت کے مختلف شعبے ہیں، مثلا میوزک کو ہی لے لیں، میوزک میں ہی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو انسٹرومنٹس بجائے جاتے ہیں وہ انسٹرومنٹس جو ہیں وہ شمالی ہندوستان سے مختلف ہیں۔ بعض راگ جو ہیں ان کی جو روحی ابروہی تو وہی رہتی ہے، لیکن اس میں بعض مرکیاں اس میں وہ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ مختلف ہیں۔ تو ایک اور بات یہ ہے کہ اردو کے لہجے میں، حیدرآباد میں جو اردو بولی جاتی ہے اس میں برقع کہا جاتا ہے، برقع نہیں کہا جاتا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے تو اس کردار کو انہوں نے، یا جو انہوں نے اپنے افسانے میں وہ ماحول دیا ہے، میرے خیال میں وہ اس ماحول کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس ماحول کا پرتو ہے جو کہ جنوبی ہندوستان کا ماحول ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ ساری بات کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک بات کی ہے، ایک جملہ ہے لیکن اس جملے میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے۔
بہت بڑی بات کہی گئی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کوئی فنکار، چاہے وہ پینٹر ہو، رائٹر ہو، پوئٹ ہو، کوئی فنکار جو ہے اپنے ماحول سے نکل نہیں سکتا. اپنے ماحول، اس کے ماحول کا اس پر اثر ہوتا ہے. کچھ تھوڑی بہت بات آگے کی کر سکتے ہیں، لیکن بالکل ایسی بات جو سینکڑوں سال آنے والی ہو وہ مشکل ہے، وہ نہیں ہوتی. اس میں یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس کا ایک جملہ کہ کسی مسلمان ڈاکٹر کو کہیں بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے بڑے تھوڑے نوٹس پہ. یہ بات آج کے ہندوستان کی بڑی خوبصورتی سے ایک جملے میں تصویر پیش کر دی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے افسانے لکھے ہوں گے، میں نے نہیں پڑھے، جو افسانے انہوں نے لکھے ہوں گے وہ یقیناً اس پورے ماحول کو ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے جو کہ ہمارے یہاں موجود ہے، چاہے وہ مغربی پاکستان کا یا ہمارے پاکستان کا ماحول ہے یا ہندوستان کے ان دو حصوں کا ماحول ہے. اب اس میں یہ دیکھیے کہ ان کے جو ایک جملہ ہے اس نے میرے دل میں یہ واضح کر دیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اور ہندوستان کی صورتحال کیا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ساری اس افسانہ نگاری میں اس میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو افسانہ نگاری ہے یہ ہمارے ماحول کی اور اس کی، کیونکہ ادب جو ہے یہ آپ کی کھڑکی ہوتی ہے سماج کی. آپ اس میں سے سماج کو دیکھ سکتے ہیں. آپ ہیر وارث شاہ میں جس وقت رانجھے کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کو وہ جو جس وقت رانجھا بن جاتا ہے جوگی اور وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو راستے میں جو ملتا ہے گڈریا، جو اس کے ساتھ اس کا ڈائلاگ ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ماحول کیا ہے، سماج کیا ہے، ثقافت کیا ہے، اس کے اقدار کیا ہیں. اس میں یہ تو اس میں ایک وہی بات ہے کہ وارث شاہ تریاک دی تھاؤ نہیں، ہتھی اپنی زہر تو کھا بیٹھو. مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک ماحول ہے وہ اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے آپ کے سامنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ کیا ہے، ہمارے جو حضرات ہیں لکھنے والے اور جو خواتین ہیں لکھنے والی، ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس ماحول کو جو آج ایک خوفناک حبس کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس کو اس میں سے سیفٹی والز نکالیں اور اس میں سے، کیونکہ جو بھی رائٹرز ہیں ان کا، جو بھی لکھنے والے ہیں خاص کر کے افسانہ نگار، ان کا، کیونکہ فلسفہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، سیاست بھی بہت کم لوگ اس میں پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، حتیٰ کہ سیاسی لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی کوئی خاص اتنا فرق نہیں ہوتا. ہمارے ایک پرائم منسٹر صاحب جیب میں سے چٹیں نکال کے اوباما کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پڑھنا کتنا ضروری ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو افسانہ نگاری ہے، جو ناول نگاری ہے، کیونکہ لوگ اسے پڑھتے ہیں بہت، یہ اس حبس کو توڑنے میں کامیاب ہو جو ہمارے ملک پہ طاری ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کا کرنا ان کی ڈیوٹی بھی ہے، ان کا فرض بھی ہے، ان کا یہ ذاتی نہیں، یہ قومی فرض ہے کہ یہ اس ماحول پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس ماحول سے عوام کو نکالنے کی کوشش کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انقلاب فرانس میں جو مختلف رائٹرز نے رول ادا کیا، یا انقلاب روس میں جو مختلف رائٹرز نے یا لکھنے والوں نے رول ادا کیا، کون کس میں جرأت ہے کہ جو یہ کہے کہ گورکی کا انقلاب روس میں کوئی کردار نہیں تھا، یا وکٹر یوگو کا کردار فرانس کے انقلاب میں نہیں تھا، یا ڈکنز کا برطانیہ کے اس میں نہیں تھا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ یہ ایک قومی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اس طریقے سے اس ماحول کو واضح کریں تاکہ لوگوں میں ایک بات جائے اور ان کے سامنے یہ بات نکلے. میں بہت شکر گزار ہوں. اب جاتے ہوئے ایک آخری بات آپ سے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک صاحب تو انہوں نے دیکھا، کہنے لگے بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ دادا ابا سرکس دیکھنے جا رہا ہوں. کہنے لگے بیٹے اچھا سرکس میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ خاتون ہوتی ہیں، اس نے جانگیہ پہنا ہوتا ہے، بریزیئر پہنا ہوتا ہے، وہ ہنٹر لے کے ان کو شیروں سے کرتب کراتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، اس طرح سے پھر اسٹرپٹیز ہوتی ہے اس کو کرتی ہے، پھر
4 گھوڑے ہوتے ہیں سفید، وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ ایک خاتون اسی لباس میں ایک گھوڑے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے پہ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں، کہیں گے بیٹا مجھے بھی ساتھ لے چلو. وہ کہا دادا ابا کیا بات کر رہے ہیں آپ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں نے 4 گھوڑے نہیں دیکھے کبھی. شکریہ.